ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کا معنی پکا یقین رکھنا، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ایمان کا کیا معنی تو کیا بتاؤ گے؟ ایمان کا معنی پکا یقین رکھنا، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ ایمان 7 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ یعنی ارکان ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، تو ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 7۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، یعنی جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے۔ آسمانی کل کتابیں کتنی ہیں؟ 104 کتابیں، 104، جس میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، قرآن مجید، توریت، زبور اور انجیل۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پہلی کلاس۔ چوتھا کیا ہے؟ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن کیا ہے؟ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ ہاں ڈال دو، جولائی ڈال دو، ٹھیک ہے جولائی جیسا۔ نبیوں اور یعنی جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی کسی نبی کا انکار کرتا ہے یا کسی رسول کو نہیں مانتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ نبیوں میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ حضرت آدم، اور آخری نبی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جتنے بھی نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تمام نبیوں پر ایک مسلمان ہونے کے لیے ان پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 5، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ کس پر؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی کہ قیامت کے دن پر، یعنی قیامت حق ہے، قیامت آئے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں قیامت وامت یہ سب کچھ ہے نہیں، اس کو نہیں ماننا ہے۔ ایک مرتبہ انسان مر گیا تو مر گیا، دوبارہ اسے اٹھنا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ کس پر؟ تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ دنیا میں جا کر کے یہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا۔ ٹھیک؟ اس کی قسمت میں کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں انسان کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ادھر، تو اس پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ 7واں ہے بعث پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا۔ کس پر؟ بعث بعد الموت پر ایمان لانا، یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یعنی جب انسان مر جائے گا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا۔ اس لیے حساب و کتاب کے لیے، اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ اس نے دنیا میں رہ کر کے اس سے پہلے کیا کیا، اچھا کیا، برا کیا، جو کچھ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تو اس کا مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ بھی کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ سب صحیح نہیں ہے، ایک مرتبہ انسان مر گیا تو مر گیا، دوبارہ اسے اٹھنا نہیں ہے، زندہ نہیں ہونا ہے۔ اب زندہ نہیں ہونا ہے اس معنی کر کے کہ وہ دنیا میں پھر اس طریقے سے نہیں آئے گا کہ اس کے پھر جو ہے زندگی گزارنا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ زندہ ہوگا حساب و کتاب کے لیے، لیکن زندہ ہونا ہے
اور کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی زندہ کرے گا۔ تو جو شخص ان باتوں کو مانے گا وہ کیا ہے؟ مومن یا مسلمان ہوگا، اور جو ان باتوں کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہونے کے لیے ان 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم سب مومن ہیں، مومن جنت میں جائیں گے، اور جو ان باتوں کو نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ یہ کل 7 باتیں ہیں اور انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں۔ آگے دیکھو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو۔